ان کو نرمی آ جائے گی، یہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے جی، اچھی اچھی کھجوریں ہمارے کھاتے میں انصاف کے ساتھ بانٹتے ہیں، آدھی اچھی تمہاری، آدھی ہماری، آدھی خراب تمہاری، آدھی ہماری. کیا جواب دیا؟ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں معاذ کی جان ہے، اس کائنات میں اللہ کے بعد مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں، ان سے بڑھ کر میرے دل میں کسی کا احترام ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. اور یہودیوں، تم سے جو مجھے نفرت ہے وہ خدا کی ساری کائنات میں کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ تمہارے کام ہی ویسے ہیں، تم نے انسانوں جیسے کام نہیں کیے. اولئک کالانعام، وہ تم ہی جیسے لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے معاہدہ کیا اور معاہدے کی خلاف ورزیاں کی. لیکن سنو، تمہارے ساتھ دشمنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف، یہ دونوں باتیں مل کر کے مجھے انصاف کی ترازو سے ایک دن کا بھی نہ ادھر کر سکتے ہیں نہ ادھر کر سکتے ہیں. ایک کھجور میں تمہاری نفرت کی وجہ سے ادھر ڈال دوں، یہ ممکن نہیں. ان کی محبت کی وجہ سے ادھر ڈال دوں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے. ایک یہودی اٹھا، اس نے کہا اسی لیے تو ابھی قیامت نہیں آئی. فرمایا کمبخت، پھر مانتا کیوں نہیں؟ جب تو یہ مانتا ہے کہ انصاف ہم ہی سے قائم ہے، اللہ کے دین سے قائم ہے، پھر مانتا کیوں نہیں؟ جب تم اس جماعت کا فیصلہ کرو تو پھر انصاف کے ساتھ کرو. اور یہ سارا کچھ کرنا کیوں پڑا؟ ضرورت کیا پیش ہے؟ جو لڑ رہے ہیں لڑنے دو، مرنے دو، مریں گے ہمیں، ہمارا کیا نقصان ہے؟ انما المؤمنون اخوة واصلحوا بين اخويكم واتقوا الله انما المؤمنون اخوة. سنو، ساری دنیا کے ایمان والے بھائی بھائی ہیں، ساری دنیا کے ایمان والے بھائی بھائی ہیں، ایک نہیں، ساری دنیا کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ میں سمجھایا. آپ نے فرمایا المؤمن، ساری دنیا کے مومن، کالجسد الواحد، ایسے ہیں جیسا ایک جسم. کیسے پتہ چلا؟ فرمایا ایک جسم کی طرح ہے، جیسے جسم میں کانٹا پاؤں میں لگتا ہے لیکن دکھ سارے جسم کو ہوتا ہے، سر میں چوٹ لگتی ہے دکھ سارے جسم کو ہوتا ہے، سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اذا اشتکا بعضہ اشتکا کلہ، جب اس کا کچھ حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو سارا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے. اب اپنے آپ کو خود تول لو اور خود ناپ لو، خود غور کر لو. اگر مشرق میں کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچتی ہے اور تم مغرب میں رہتے ہو اور تم کو اس کا درد محسوس ہوا تو تم سمجھو کہ تمہارے پاس ابھی ایمان موجود ہے. اور اگر اس کو تکلیف ہوئی، وہ مارا جاتا رہا، پیٹا جاتا رہا، لوٹا جاتا رہا اور تمہارے کان پر جوں نہیں ریگی، تم نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی ہم تو مزے میں ہیں، انہوں دلی دور ہو، تبھی کوئی پریشانی نہیں. اگر ایسی بات ہے تو تمہیں اپنے جسم کی نہیں، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اس کا تو آپ بازو کی تکلیف جسم میں محسوس نہیں ہوتی، ٹانگ کٹ جائے تو کٹی ہوئی ٹانگ کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ باقی جسم کو محسوس نہیں ہوتی. اس کا مطلب تم ملت سے کٹ چکے ہو، اب ملت کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. بس ایسے نام کے لیے فلاں کی ٹانگ ہے مگر اس ٹانگ کا درد اس کو محسوس نہیں ہو رہا. بھائی ٹانگ کو ہم کاٹ دی، ٹانگ لے کے دفن کرتے ہیں، اس کو کیڑے کھاتے ہیں، ان کیڑے کے کھانے کی تکلیف بندے کو محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ جسم کٹ چکا ہے، یہ ملت سے الگ ہو چکا ہے اگر تمہارے دل میں درد محسوس نہیں ہوتا ہے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا من لم یهتم بامور المسلمین فلیس منا، جو پورے دنیا میں مسلمانوں کے کاموں کے لیے فکر مند نہ ہو کہ ایمان والوں کا کیا بنے گا، فلاں علاقے میں ایمان والوں کا کیا بنے گا، فلاں علاقے میں اللہ کے ماننے والوں کی کیسے بہبود ہوگی، کیسے فلاح ہوگی، کیسے کامیاب ہوں گے، کیسے مصیبتوں سے نجات ملے گی، کیسے ان کے ایمان کی، جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت ہوگی. من لم یهتم، جس کو اس کی فکر نہ ہو، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے.